پاکستان اور قازقستان دو طرفہ تجارت کو $1 ارب تک لے جانے کے لیے پرعزم۔ پاکستان اور قازقستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان تقریب میں موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان کانکنی اور پیٹرولیم کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقوام متحدہ کے امن دستوں کے حوالے سے بھی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے متعلق معاہدے کی دستاویز کا تبادلہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان میری ٹائم کے شعبے میں مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ ٹرانزٹ ٹریڈ کے معاہدے کی دستاویز کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان کسٹم کے شعبے میں تعاون سے متعلق معاہدے کی دستاویز کا بھی تبادلہ ہوا۔ ریلوے کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا بھی تبادلہ کیا گیا۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان پلانٹ پروٹیکشن اور ویٹنری کے شعبے میں تعاون اور صحت کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ترقی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا تبادلہ ہوا۔ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد امید ہے ایران سے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے بعد اب مذاکرات کا عمل جاری ہے اور امید ہے کہ بات چیت کامیاب ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا بھر میں تنازعات کو جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی میں فوج کی تعیناتی کے بعد جرائم میں نمایاں کمی آئی ہے اور قتل کے واقعات میں 95% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکی شہر اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ محفوظ ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ سے جرائم پیشہ تارکین وطن کو واپس بھیجا جا رہا ہے، جس سے داخلی سلامتی مزید بہتر ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں ادویات کی قیمت تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ سیاسی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ریپبلکن پارٹی کو آئندہ مڈ ٹرم الیکشن جیتنا چاہیے۔ بلوچستان سے اندرون ملک ٹرین سروس معطلی سے ریلوے کو 30 لاکھ سے زائد کا نقصان۔ محکمہ ریلویز نے آج بھی کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس معطل رکھنے کا اعلان کیا۔ کراچی سے کوئٹہ آنے اور جانے والی بولان میل کو 12 فروری تک معطل رکھا جائے گا۔ دوسری جانب پنجاب کو بلوچستان سے ملانے والی ڈی آئی خان لورا لائی قومی شاہراہ اور کوئٹہ سے تفتان تک جانے والی قومی شاہراہ بھی 5 روز سے بند ہے۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن امتیاز ابرو کی ہدایت پر مختلف محکموں میں کرپشن کے خلاف چھاپوں کا سلسلہ جاری۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ کا سعود آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر پر اچانک چھاپا۔ کراچی ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ امتیاز ابرو کی ہدایت پر صوبے بھر میں کرپشن کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی۔ اسی سلسلے میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ACE سندھ کراچی کی ایک خصوصی ٹیم نے اسکیم 33 سیکٹر A45A میں واقع سعود آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے دفتر پر اچانک چھاپا مارا۔ یہ کارروائی مجاز حکام کی منظوری سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کراچی محمد نواز پنور کی نگرانی میں کی گئی، جبکہ چھاپے کی قیادت انکوائری آفیسر انسپکٹر ضلع بستی رضوان سحر نے کی۔ چھاپے کے دوران سوسائٹی کے رجسٹر دفتر جو L26 بلاک 17 گلشن اقبال میں واقع ہے میں تفصیلی جانچ پڑتال کی گئی۔ جانچ کے دوران انکشاف ہوا کہ سوسائٹی کا مکمل ریکارڈ رجسٹر دفتر میں موجود نہیں، جو کہ قانونی ضوابط کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے موقع پر دستیاب جسری دستاویزات کی تصدیق شدہ نقول تحویل میں لے کر مزید تفتیش کے لیے محفوظ کر لی۔ اینٹی کرپشن ذرائع کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کی عدم دستیابی اور مالی بدعنوانیوں سے متعلق مزید انکوائری جاری ہے، جبکہ ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی متوقع ہے۔ اسپیشل جج اینٹی کرپشن محمد امین اللہ صدیقی کی عدالت نے سیکرٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اور دیگر کے خلاف ادویات کی خریداری اور ٹینڈر کے دوران کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن، رشوت ستانی اور غیر قانونی سہولیات کے غلط استعمال سے متعلق دائر براہ راست شکایت کی سماعت کی۔ کیس میں میسرز زیل فارماسٹیکل سروسز ڈائریکٹر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری عدنان رضوی، محکمہ صحت کے سرکاری افسران اور نجی شخص بابر سکندر سمیت دیگر کے خلاف سماعت ہوئی۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن سندھ کو 1 ماہ میں دوبارہ تحقیقات کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔
عدالت نے کہا کہ ملزمان کی نوعیت انتہائی سنگین اور شفاف تحقیقات کے ذریعے قومی خزانے اور عوامی مفادات کا تحفظ ضروری ہے۔ عدالت میں شکایت کنندہ ابو بکر صدیقی نے کہا کہ مذکورہ ملزمان نے غیر قانونی طور پر سرکاری ٹینڈر منظور کرانے کے لیے ملی بھگت کی۔ شکایت کے مطابق کمپنی کو اہل قرار دینے کی عوض براہ راست 100 ملین روپے رشوت دی گئی۔ سرکالفٹ سیرپ کی قیمت 88.70 روپے سے بڑھا کر 150 فی یونٹ کر دی گئی۔ قیمتوں میں اضافے، جعلی ٹیکس، گوشواروں، بولی کی حفاظت میں چھیڑ چھاڑ اور غلط ادویات کی منظوری سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ عدالت کے مطابق الزامات کی نوعیت انتہائی سنگین ہے۔ شفاف تحقیقات کے ذریعے قومی خزانے اور عوامی مفادات کا تحفظ ضروری ہے۔ ایشین جونیئر سنوکر چیمپئن شپ احسن رمضان اور حسنین اختر چھا گئے۔ دوحہ قطر میں جاری ایشین جونیئر سنوکر چیمپئن شپ کے دوسرے دن پاکستانی کویسٹ چھا گئے۔ احسان رمضان اور حسنین اختر نے ٹورنامنٹ میں اپنے 2 میچز جیت لیے۔ پاکستان پلیٹرز اینڈ سنوکر ایسوسی ایشن کے اعزازی سیکرٹری نوید کپاڈیا نے بتایا کہ ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ میں 29 کھلاڑیوں کو 8 گروپس میں تقسیم کیا، جہاں ہر گروپ سے 2 کھلاڑی پری کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کریں گے۔ دوسرے دن پاکستان کے حسن رمضان نے اپنے پہلے میچ میں ایرانی کویسٹ ارمین جوہری کو 3-1 فریم سے شکست دے دیا۔ حسن کی جیت کا سکور ان کے حق میں 95-0، 70-26، 34-62 اور 67-30 رہا۔ اس میچ میں انہوں نے 75 کا شاندار بریک بھی کھیلا۔ احسن رمضان نے اپنے دوسرے میچ میں UAE کے سیف الزابی کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ ان کی جیت کا سکور 25-54، 83-16 اور 64-1 رہا۔ پاکستان کے حسنین اختر، جنہوں نے پہلے میچ میں ایران کے ارشیا دولت آبادی کو 3-2 سے قابو کر کے شاندار آغاز کیا تھا، اپنے دوسرے میچ میں انہوں نے افغانستان کے محمد علی سخی کو 3-0 سے زیر کیا۔ حسنین کی جیت کا سکور ان کے حق میں 66-29، 75-43 اور 49-25 رہا۔ بسنت پنجاب میں 6 اور 7 فروری کو عام تعطیل کا اعلان۔ پنجاب حکومت نے 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں بسنت کا اعلان کر رکھا ہے اور اس حوالے سے عوام میں بے حد جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ پتنگ اور ڈور کے کاروبار سے جڑے افراد کی چاندی ہو گئی ہے، جبکہ پتنگ اور ڈور کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود لاہور سمیت دیگر شہروں میں بڑی تعداد میں پتنگ بازی کا سامان فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ بسنت کے دنوں میں لاہور میں پتنگ بازی کے لیے موزوں ہوائیں چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 اور 7 فروری کو لاہور میں موسم خشک اور آسمان صاف رہے گا، جبکہ 8 فروری کو مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوگا۔ 10 سے 15 کلومیٹر کی رفتار سے مغربی ہوائیں بھی چلیں گی۔ T20 ورلڈ کپ بھارت سے میچ کے بائیکاٹ پر ICC پریشان، پاکستان کو منانے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پاکستان کے فیصلے نے کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی کو پریشان کر دیا ہے اور ICC پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنے لگا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ICC T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر پاکستان سے بیک چینل بات چیت کرے گا اور اس کے لیے ICC نے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو بیک چینل بات چیت کی ذمہ داری دی ہے۔ عمران خواجہ پاکستان کرکٹ بورڈ سے T20 ورلڈ کپ کے معاملے پر بات کریں گے، جبکہ سنگاپور کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرنے والے عمران خواجہ کو PCB کو کھیلنے پر آمادہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ عمران خواجہ کو موجودہ صورتحال میں پہلے دی پیس میکر کا کردار ادا کرنے کا کہا گیا تھا۔